بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو 3 سیغوں کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، اب اس ترجمے کا اجرا ہے۔ اجرا کا مطلب ہم نے قرآن پاک سے مثالیں تلاش کرنی ہیں کہ آیا اس جیسے سیغے قرآن پاک میں کہاں کہاں استعمال ہو رہے ہیں اور ہمیں ترجمہ کرنے میں یہ چیزیں کیسے فائدہ مند ہوں گی۔ ہم نے سیغہ پڑھا تھا زارابت، سیغہ پڑھا تھا زارابت۔ اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا، یاد کیا تھا، سمجھا تھا، مارا اس ایک عورت نے، مارا اس ایک عورت نے۔ اب دیکھو اس جیسا لفظ قرآن پاک میں آ گیا، اس جیسا لفظ قرآن پاک میں آ گیا، قالت، زارابت قالت، آخر میں تا کے اوپر جزم، آخر میں تا کے اوپر جزم۔ تو اس سیغے کی پہچان سے، اس کی مدد سے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جیسے یہ واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے تو قالت جو قرآن میں آ رہا ہے یہ بھی واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے۔ جب سیغوں کی پہچان ہوگی اب ترجمہ کرنا بالکل آسان۔ اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا، مارا اس ایک عورت نے، تو قالت کا ترجمہ کیا ہوگا، کہا اس ایک عورت نے، قالت کہا اس ایک عورت نے، زارابت مارا اس ایک عورت نے، قالت کہا اس ایک عورت نے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں، سورہ مریم کے اندر آتا ہے فَأَشَارَتْ، فَأَشَارَتْ۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے قوم کے پاس آپ لے کر آئیں، لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو فَأَشَارَتْ۔ اب اس کا ترجمہ ہم خود کریں گے۔ زارابت کا ترجمہ مارا اس ایک عورت نے، اشارت اس کا ترجمہ کیا ہے، اشارہ کرنا۔ تو اب اس سیغے کی روشنی میں اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا، اشارہ کیا اس ایک عورت نے، اشارہ کیا اس ایک عورت نے۔ تو فاشارت، اشارہ کرنے والے کون ہے، جناب مریم علیہ السلام۔ تو اشارہ کیا اس ایک عورت نے، قالت کہا اس ایک عورت نے، زارابت مارا اس ایک عورت نے۔ تو اب دیکھ لیں آپ دیکھ لیں، سیغہ ہم نے ایک پڑھا ہے، ترجمہ ایک کا پڑھا ہے، لیکن اس سیغے کی مدد سے، اس کی برکت سے اس شکل کے جتنے بھی قرآن پاک میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان سب کا ترجمہ ہمارے لیے کرنا آسان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے سب سے مشکل ترین جو مرحلہ ہے، سب سے اہم ترین جو کام ہے وہ سیغے کی پہچان اور اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سیغہ ہے زارابا تا۔ اب یہ والے جو سیغے ہیں اسی کو آپ تثنیہ بنا لو، قالت سے کیا بن جائے گا، قالتا۔ تو زارابت مارا اس ایک عورت نے، زارابتا مارا ان 2 عورتوں نے، مارا ان 2 عورتوں نے۔ تو قالتا کا ترجمہ کیا بن جائے گا، کہا ان 2 عورتوں نے، کہا ان 2 عورتوں نے، قالتا۔ جی اب اشارت ہے تو اس کا کیا بن جائے گا تثنیہ، اشارہ تا، کیونکہ آخر میں الف لگ جائے گا تو پہلے سے دوسرا بن جاتا ہے۔ بالکل آسان پہچان، پہلے سے دوسرا بنانا ہے، تثنیہ بنایا تو اس کے آخر میں الف لگا، تو اشارہ سے کیا بنے گا، فاشارہ تا۔ اب ترجمہ کیا بن جائے گا، اشارہ کیا ان 2 عورتوں نے، اشارتا اشارہ کیا ان 2 عورتوں نے۔ اب ہمارا جو تیسرا سیغہ ہے ضربنا، اس جیسے سیغے بھی قرآن پاک کے اندر بہت استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم یہیں سے بنا لیتے ہیں، قالت سے بن جائے گا قلنا، قلنا۔ ضربنا کا ترجمہ کیا، مارا ان سب عورتوں نے، مارا ان سب عورتوں نے۔ اور قلنا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، کہا ان سب عورتوں نے، کہا ان سب عورتوں نے، مارا ان سب عورتوں نے، قلنا کہا ان سب عورتوں نے۔ سیغے کی پہچان کہ سیغہ یہ اور یہ دونوں ایک سیغے ہیں جمع مؤنث غائب کے، جو ترجمہ اس کا وہی ترجمہ اس کا ہے۔ اور اسی سے اشارتا سے بنا، کیا ترجمہ بنے گا، اشارہ کیا ان سب عورتوں نے، اشارہ کیا ان سب عورتوں نے۔ تو ایس جیسے الفاظ قرآن پاک میں ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں استعمال ہو رہے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے ہزاروں کی تعداد، کیونکہ قرآن پاک کے اندر فعل جو استعمال ہو رہا ہے وہ ایک جگہ پر نہیں ہزاروں جگہ پر وہ فعل استعمال ہو رہا ہے۔ تو اصل جو کام ہے یہ جو ہم نے فعل پڑھے ہیں اس فعل کی پہچان ہو، سیغہ کون سا ہے، ترجمہ کیا بنتا ہے، اس کی مدد سے آپ جو ہے نا بلا مبالغہ
یہ کوئی یعنی کہ اس کو بات کو بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ بلا مبالغہ آپ ایک لفظ سیکھ کر سینکڑوں ہزاروں الفاظ کا ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے. تو ضربت، قالت، اشارت، ضربتا، قالتا، اشارتا، جو ان کا ترجمہ بنتا جا رہا ہے وہی سب کا ان کا ترجمہ ہو.